بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال کا جواب جو ہے ٹو دا پوائنٹ میں جواب دیتا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن صرف ایک چھوٹا سا جملہ ایکسپلین کرنے کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ جس آدمی پہ قضا نمازیں باقی ہیں وہ اس کو پڑھنا واجب ہے، اور قضا روزے باقی ہوں تو روزے رکھنا واجب ہے۔ اب یہ ایک بحث ہمارے مجتہدین میں 1300 سال سے چلی آ رہی کہ جب ہم پر ایک واجب ذمہ داری باقی ہے تو کیا یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے کہ آپ واجب کو تو چھوڑ دیں ایک طرف کہ یہ بھی نہیں کر رہے اور آپشنل والی چیز کر رہے ہیں؟ تو اس پہ کافی ریسرچ ہے علماء کی، لیکن سب نے کہا کہ اس میں ہم اپنا پرسنل اوپینین نہیں دیں گے، روایت ہے۔ تو روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس پر قضا روزہ باقی ہو وہ سنت روزہ نہیں رکھ سکتا، رکھے گا تو غلط، چاہے وہ 27 رجب کا روزہ ہو یا 3 شعبان کا یا ابھی 15 شعبان کا روزہ آ رہا ہے۔ جس پر ایک بھی قضا روزہ باقی ہے پہلے اپنی واجب ڈیوز ادا کرو، پھر ادھر جاؤ گے آپشنل پر۔ لیکن مسئلہ مشکل نہیں ہے بہت آسان، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ 15 شعبان کو اس نیت سے قضا روزہ رکھیں کہ اگر میرے اوپر یہ قضا نہ ہوتا تو میں آج کا سنت روزہ ضرور رکھتا، مجبوری میں یہ قضا رکھ رہا ہوں، تو آپ کو ایک روزے میں دونوں کا ثواب اور فائدہ ملے گا۔ قضا کا بھی ثواب ملے گا، قضا بھی آپ کی ایک کم ہو جائے گی، اور سنت کا بھی ثواب ملے گا، صرف ایک بینیفٹ نہیں ملے گا۔ سنتی روزے جس دن اہم دن ہے نا رکھے جاتے ہیں اس دن، اب کراچی میں رضویہ سوسائٹی میں، انچولی میں، جعفر تیار میں، گلی اور نکڑ پہ لوگ پان، سگریٹ، گلوریاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو شیعہ نکلے گا اس کو یہ کھلائیں گے کہ سنت روزہ توڑوانے کا بڑا ثواب۔ اور حیدرآباد میں دارالشفا میں یہ ہوتا ہوگا، وہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، کراچی میں تو بہت دیکھا کہ سنت روزے میں جو ایک اصول ہے اس میں جملہ یاد رکھی کہ مومن اگر آپ کو کوئی کھانے پینے کی چیز آفر کر رہا تو روزہ توڑنے کا ثواب ہے مومن کے کہنے پر، روزہ توڑوانے کا کوئی ثواب نہیں۔ جس نے روزہ توڑوایا اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن ایک بن گیا ایک نارمل طریقہ۔ جب آپ قضا روزہ رکھیں گے 15 شعبان کو تو آپ کو سنت روزے کے سارے بینیفٹ ملیں گے، لیکن وہ روزہ توڑ نہیں سکتے، وہ پورا کرنا۔ اب بعض لوگ تو اس وجہ سے اور پسند کرتے ہیں اس مسئلے کو، وہ سنت روزہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کمپلیٹ کریں، کوئی روزہ ہمارا نہ توڑوائے، لوگ زبردستی توڑوا دیتے ہیں۔ قضا روزہ اگر آپ کا تو آپ کہہ سکتے ہیں سوری میں یہ روزہ کمپلیٹ کروں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ بنا آپ پر اگر قضا روزہ باقی ہے جو واجب ہے پہلے وہ رکھیں پھر سنت شروع کریں۔ نماز میں ایسا نہیں، اگر کسی پہ قضا نمازیں ہیں تو اس کو پڑھنا تو ہے مرنے سے پہلے، لیکن اس میں یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کو ذرا پینڈنگ میں ڈالتا ہوں، پہلے سنت نمازیں پڑھ لوں۔ سنت نماز وحشت قبر، اگر وہی والا فارمولہ روزے والا چلتا تو جس پر قضا نماز تھی وہ نماز وحشت قبر نہیں پڑھ سکتا، وہ نماز زیارت وارثہ نہیں پڑھ سکتا، اور وہ نافلہ نمازیں نہیں پڑھ، وہ شب قدر کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کہا نہیں، وہ روزے کا فارمولہ ہے، نماز میں پرمیشن ہے کہ قضا نماز ہو تو اس کو پینڈنگ میں ڈال کر سنت پڑھ سکتے ہو۔ البتہ although it's better first to do your قضا نماز، زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آپ قضا پہلے پڑھیں، ذرا کامن سینس کی بات بھی۔ اسی لیے وہ جو روزے والا فارمولہ ہے وہ یہاں آ گیا کہ اگر کسی پہ قضا نمازیں اور وہ نماز تہجد میں قضا نماز پڑھے اس نیت کے ساتھ کہ اگر قضا نہ ہوتی تو میں یہ سوتا نہیں، میں تہجد پڑھتا، اس کو دونوں کا ثواب مل جائے گا ایکسپٹ لاسٹ 3 رکعتس آف نماز تہجد۔ اور یہ والا مسئلہ کہ قضا نماز ہو تو آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیٹر ہے کہ سنت نہ پڑھیں، یہ فارمولہ ہمارے یہاں لوگوں کو شب قدر کو یاد ہوتا ہے۔ شب قدر میں جو ہم 6 دن کی قضا پڑھتے ہیں کسی روایت میں نہیں، شب قدر کا مسئلہ ہے کہ 100 رکعت سنت نماز پڑھو۔ تو اب یہ کہ اس مسئلے کی وجہ سے کہ اگر آپ پہ قضا ہے تو پہلے قضا پڑھیں، سنت نہ پڑھیں، ہم شب قدر کی سنت نماز چھوڑتے ہیں اور قضا پڑھتے ہیں۔ وہی والا اصول جو آلریڈی ہمارے یہاں رائج ہے، ہماری قوم میں ہے، اس کی لاجک لوگوں کو نہیں پتا لیکن ہے، وہی اصول چلے گا نماز تہجد میں کہ نماز تہجد 11 رکعت میں فرسٹ 8 رکعت میں آپ قضا پڑھ لیں، جیسے شب قدر میں انسٹیڈ آف شب قدر آپ قضا پڑھتے ہیں، تو تہجد میں انسٹیڈ آف فرسٹ 8 رکعت کوئی قضا پڑھے، ہاں 3 رکعت کو ضرور پڑھیے۔ اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد